اگر خدا نہ خواستہ ہم وہ نیوکلیئر پروگرام نہ پورا کر سکتے تو آج آپ سوچ لیں کہ کتنی مرتبہ ہندوستان نے ہمارے اوپر سے گزرنے کی کوشش کرنی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اب ہمارا میزائل پروگرام بھی اور ہمارا نیوکلیئر پروگرام بھی اس حد تک نہ صرف محفوظ ہے بلکہ ہم زیادہ ذمہ دار قوم ہیں بجائے ہندوستان کے اور اسرائیل کے۔ ایجاد الحق صاحب یہ بتائیے، ڈی جی صاحب نے تو پریس کانفرنس کر کے ثبوت دیے، الجزیرہ کو بتایا کہ پاکستان ذمہ دار ایٹمی ملک ہے اور کوئی بھی پاکستان کے ایٹمی اثاثوں سے کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، نہ نشانہ بنا سکتا ہے، لیکن ہم بہت سارے فتنوں کو کچل رہے ہیں جن کی سربراہی بھارت کر رہا ہے، تو اس کو کس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ بات بڑی اہم ہے جو آپ نے آج کی، اور شروع میں اوپننگ ریمارکس میں آپ نے بہت سی چیزوں کا ذکر بھی کر دیا، خوارج کے بارے میں، قرآن شریف میں کیا کہا گیا ہے، اور دیگر جو معاملات ہیں۔ لیکن دیکھیں، یہ بہت عرصے سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، آج سے نہیں چل رہے۔ آپ پیچھے چلے جائیں، جو پارلیمنٹ پہ ان کی حملہ ہوا، جو اپنا ٹرین جو تھی اس کی سمجھوتہ ایکسپریس میں جو انہوں نے کیا، ہر طرح سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ الزام پاکستان میں، جہاں تک کہ میں کہوں گا بمبئی کے جو ہوا تھا، اٹیک ہوا تھا ممبئی کے اندر، اس کے اندر بھی پاکستان کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن پاکستان کے اندر آج سے نہیں، بہت عرصے سے، یعنی جتنی دہشت گردی پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، چاہے وہ افغانستان کے اندر ان کی بیسز ہوں، چاہے بلوچستان کے اندر ہوں، یہ تمام کی تمام ہندوستان جو ہے اس کو بیک کر رہا ہے، اور نہ صرف فائنینشیل سپورٹ جیسے کہا گیا، بلکہ ٹریننگ، ان کو اکوپمنٹ، ان کے ٹیلی کمیونیکیشن کے معاملات، جو افغانستان کے اندر انہوں نے بہت سے کونسلیٹ کھولے ہوئے تھے بہت سال پہلے، جگہ جگہ جہاں پہ صرف بکریاں چرتی تھیں اور کسی کو کسی ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہاں پر بھی انہوں نے کونسلیٹ کھولے ہوئے تھے۔ کونسلیٹ اس لیے کھولے ہوئے تھے کہ وہاں لوگوں کو ٹریننگ دی جائے تاکہ پاکستان کے اندر آ کر یہاں پر گڑبڑ کریں وہ۔ اور اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اب جو پہلگام میں اٹیک ہو گیا ہندوستان کے اندر، جس کا پتہ نہیں لگا، کہ آج تک نہیں پتہ لگا کس نے کیا، اور پاکستان پہ الزام لگا کر ایک بہت بڑی جنگ انہوں نے چھیڑنے کی کوشش کی کہ دو نیوکلیئر ممالک جو ہے وہ آمنے سامنے آ گئے تھے، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ 4 دن کے اندر اندر پاکستان کو نہ صرف فتح حاصل ہوئی، بلکہ ہندوستان اپنے گھٹنوں پہ گر کر اس نے امریکہ کے آگے گڑ گڑایا کہ خدا را یہ امن قائم کر دیں، جس طرح کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو کو بھی کہنا پڑا امریکہ کو کہ آپ امن قائم کر دیں جب ایران اور اسرائیل کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ تو اس کے لیے پاکستان کو ایک دیکھیں نا لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنانی پڑے گی، اور جب تک کہ میں نہیں کہتا کہ ٹٹ فار ٹیٹ کریں ہم، لیکن ان کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک، ہر پلیٹ فارم پہ، سوشل میڈیا کے تھرو، انٹرنیشنلی، ڈپلومیٹکلی، اس کو کنڈیم کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور یہ بتانے کی بھی ضرورت ہے کہ یہ ہندوستان والے خاص طور پہ جب سے یہ یزید دوول آیا ہے اس وقت سے تو انہوں نے باقاعدہ، اور اس نے اس چیز کا اعتراف کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے اس جی کے بالکل، ایسے پروگرام ہیں جس میں اس نے اعتراف کیا کہ ہاں ہم پاکستان کے اندر یہ گڑبڑ کروا رہے ہیں، اور پھر جب وہاں ان کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو وہ پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں۔ کشمیر کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ 7 لاکھ فوج انہوں نے رکھی ہوئی ہے، اور ہر 7 کشمیریوں کے اوپر ایک جو ہے وہ اپنا سپاہی کھڑا کیا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ وہاں پہ نہیں لا اینڈ آرڈر کنٹرول کر سکتے۔ تو دنیا میں یہ ثابت ہوا ہے کہ 2 ایسے ملک ہیں جو ریاستی دہشت گردی میں سب سے پیش ہیں۔ جی، پہلے نمبر پہ اسرائیل ہے، جس نے 1948 سے لے کے فلسطینیوں پہ اور اب غازہ میں جو کچھ کیا، جو جینوسائیڈ وہاں پہ کمٹ کر رہے ہیں، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ ایگزیکٹلی، بالکل اور ایسے، جو ہندوستان کشمیر کے اندر کر رہا ہے، اس کی مثال بھی دنیا میں کہیں نہیں ملتی، اور دنیا کے تمام پلیٹ فارم جو ہیں وہ خاموش ہیں۔ اقوام متحدہ جو ہے نکارہ ہو چکا ہے، جو ہمارا مسلم ممالک کی آرگنائزیشن ہے وہ بھی بالکل خاموش ہے ان معاملات کے اندر۔ دیکھیں ابھی اس وقت حالات یہ ہیں کہ ہم سب ان معاملات کو چھوڑ کر، کچھ ملک جو ہے وہ ابراہیم اکارڈ کی طرف جا رہے ہیں، کچھ ملک جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کیسے استوار کرنے ہیں تاکہ امریکہ کو خوش کیا جا سکے، اور آپس میں جو ہے وہ بدماشی جو جس طرح سے وہ کر رہے ہیں،
کہ جب چاہے جہاں چاہے وہ حملہ کر دیں, جب چاہے جہاں چاہے وہ عراق ہو, سیریا ہو, لبنان ہو, یعنی ہر جگہ پہ وہ یہ سارے معاملات کر رہے ہیں, اور سارے مسلمان ممالک جو ہے وہ خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں. بالکل. اعجاز الحق صاحب, ذرا آج ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں, کچھ چیزیں ہم سوشل میڈیا پہ تو اب پرانی ویڈیوز یا تبصرے چلتے رہتے ہیں. جنرل ضیاء الحق نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو کیسے پروٹیکٹ کیا اسرائیل سے, اور اس وقت کے وزیر اعظم راجیو گاندھی کے کان میں کچھ کیا کہا تھا, ذرا ہمارے ناظرین کے لیے وہ بھی بتا دیں. دیکھیں, پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے, خاص طور پر ایٹمی پروگرام جو ہمارا ہے, اس کے لیے ہر کسی نے بہت قربانیاں دی ہیں, لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ دنیا اس بات کو ایکسیپٹ کرتی کہ پاکستان جو ہے وہ نیوکلیئر ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو جہاد افغانستان شروع کروایا, اور میں یہ بات بار بار کہتا ہوں, لوگوں کی کچھ کی سمجھ میں آتی ہے, کچھ جو ہے اس کو نہیں سمجھتے اور نادانوں جیسی باتیں کرتے ہیں, اپنے آپ کو بھی بدنام کرواتے ہیں, اپنے ملک کو بھی بدنام کرواتے ہیں. دیکھیں, یہ ڈیورنگ 1979 اور 1984 کا جو پیریڈ ہے, یا بلکہ 1986 تک اس کو لے جائیں آپ آگے, اس زمانے میں چاگی کے ٹنلز بنے, دنیا کو پتہ نہیں لگا. اسی زمانے میں جہاد افغانستان ہو رہا تھا, افغانوں کی قربانیاں اور ان کی شہادتیں جو تھیں وہ ہو رہی تھیں, اور 1981 میں جا کے امریکہ کو پتہ لگ گیا کہ اب یہ جو افغان مجاہدین اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے اور ان کی مدد کرنی چاہیے. وہ زمانہ تھا جب پورے سینٹ اور کانگریس ہر سال یہ بات کہتے تھے کہ پاکستان نیوکلیئر ہو رہا ہے, ان پہ سینکشنز لگائی جائیں, ان کی ایڈ بند کی جائے, ان پہ پابندیاں لگائی جائیں. لیکن یو ایس پریزیڈنٹ, خاص طور پہ رونلڈ ریگن جب تک رہے, پھر اس کے بعد جیمی کارٹر بھی, دونوں نے ہر سال ویور دیا, ویٹو کیا کانگریس کو اور سینٹ کو, اور لکھا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ یہ اپنا ایٹمی پروگرام نہیں بنا رہے. اگر وہ جہاد نہ ہوتا ہم کبھی بھی نہ بنا سکتے. آپ نے دیکھ لیا کہ باقی ملکوں کے ساتھ کیا ہوا, اور جس وقت یہ جہاد افغانستان ہو رہا تھا اس وقت پاکستان تو ایک کنونشنل وار لڑ سکتا تھا, اس کے علاوہ تو اس کے پاس تھا ہی کوئی نہیں, نہ میزائل پروگرام تھا, نہ ایٹمی پروگرام تھا. لیکن اس کے باوجود باقی ممالک جو تھے وہ پاکستان سے خوف زدہ تھے. خاص طور پر اس تمام جہاد کے پیریڈ کے دوران ہندوستان کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ پاکستان کی طرف کچھ میلی آنکھ کر کے دیکھتا. اور پھر جب انہوں نے براس ٹیک ایکسرسائزز کی 1987 1986 کے آخر میں اور 1987 کے شروع میں, جب فیبروری 1987 میں جنرل ضیاء الحق شہید نے دورہ کیا کرکٹ میچ کے بہانے, اور باور کروایا اس وقت راجیو گاندھی کو کہ جو چیز تمہارے پاس ہے وہ ہمارے پاس بھی ہے. اور واپس پہنچتے ساری یہ پہلی دفعہ میریکل ہوا ہے کہ 10 لاکھ ان کی فوج جو ہے, تقریباً بٹوین 600,000 to 1 million, وہ ہمارے سندھ اور راجستھان کے بارڈر کے ساتھ لگی ہوئی تھی, اور وہ چاہ رہے تھے کہ ہم بیچ میں سے اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں, اور اس طرف یہ افغانستان جو ہے وہاں پہ روس بیٹھا ہوا تھا. لیکن اس پیغام کا یہ ہوا کہ ان کو یہ باور ہو گیا کہ جی پاکستان جو ہے وہ نیوکلیئر جو ہے وہ تیاری کر چکا ہے, اور پھر ان کی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ اس طرف پاکستان کی طرف میلی آ کر کے دیکھ. وہ دن اور آج کا دن, اور اگر خدا نہ خواستہ ہم وہ نیوکلیئر پروگرام نہ پورا کر سکتے تو آج آپ سوچ لیں کہ کتنی مرتبہ ہندوستان نے ہمارے اوپر سے گزرنے کی کوشش کرنی. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اب ہمارا میزائل پروگرام بھی اور ہمارا نیوکلیئر پروگرام بھی اس حد تک نہ صرف محفوظ ہے, بلکہ ہم زیادہ ذمہ دار قوم ہیں بجائے ہندوستان کے اور اسرائیل کے, کیونکہ دونوں کے اطراف میں ایسی قوتیں ہیں جن کو وہ پیسنے کی کوشش کر رہے ہیں, جن کو وہ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں, جہاں پر وہ جینوسائڈ کر رہے ہیں. تو ان کا نیوکلیئر پروگرام اتنا محفوظ نہیں ہے جتنا پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام محفوظ ہے. اور خاص طور پر ہندوستان کا میں کہوں گا, جس کے اندر تو انسرجنسیز اتنی ہو رہی ہیں, آزادی کی اتنی جگہ پہ لوگ ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, 7-8 جگہ پہ, کہ کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے وہاں پر. تو الحمدللہ پاکستان آج ایک نہ صرف ذمہ دار ہے بلکہ دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان الحمدللہ
ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کی ہر طاقت کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے۔ اجاد الحق صاحب وقت مختصر ہے، ون لائنر دے دیجئے مختصر پیغام کہ اس وقت بھارت میں آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، ناگالینڈ ہو، تری پور ہو، آسام ہو، خالستان ہو، جوناگڑھ ہو، مختلف مائنورٹیز اپنی آواز اٹھا رہی ہیں، تو اس کانٹیکسٹ میں کشمیر کو کہاں دیکھتے ہیں اور باقی خالستان کو؟ اس حوالے سے کیا آپ کا ٹیک ہے؟ دیکھیں یہ جو 4 دن کا مارکا ہوا ہے نا، اس میں اگر اور کچھ نہیں تو کشمیر الحمدللہ لائم لائٹ میں آ گیا دوبارہ سے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پہلے نہیں تھا، دوبارہ سے آ گیا۔ تمام ممالک جو ہے وہ کیونکہ ان کے ہندوستان کے ساتھ روابط بڑھ رہے تھے، کچھ اکنامک انٹرسٹ آ رہے تھے وہاں پر، تو وہ جو پہلے دعائیں کیا کرواتے تھے فلسطین کے بارے میں اور کشمیر کے بارے میں، وہ کشمیر کی دعائیں کرنی پھر بھول گئے تھے۔ تو اب انہیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ پاکستان اتنا کمزور نہیں ہے جتنا وہ اسے سمجھ رہے تھے پاکستان کو، اور کشمیر جو ہے اس کو آپ اس طرح سے ہڑپ نہیں کر سکتے جس طرح آپ چاہتے ہیں اس کو ہڑپ کرنا۔ اور کشمیری بھی بڑی ایک وائبرنٹ قوم ہے ماشاءاللہ، جنہوں نے 1 لاکھ سے زیادہ جانوں کی قربانی دی ہے، اپنی عزتیں لوٹائی ہیں، تو وہ ایسے آرام سے تو نہیں بیٹھیں گے۔ کتنی دیر تک آپ آرٹیکل 35A اور اپنا 370 لگا کر تو آپ وہاں پہ قبضہ کر کے بیٹھے رہیں گے؟ ایک نہ ایک دن آئے گا جب آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان صرف پاکستان کے اندر انسرجنسی نہیں کروا رہا، وہ اس آزاد کشمیر اور بلتستان کے اندر بھی وہی معاملات کر رہے ہیں، انہی لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جو پاکستان کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اس وقت۔ تو ہندوستان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ پاکستان چاہے تو ان کو بھی مطلب کہ جواب دے سکتا ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے، کیونکہ وی آر اے رسپانسبل اسٹیٹ۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم وہاں پہ اس قسم کے کام کروائیں، نہ ہی یہاں سے کوئی دہشت گردی ہو رہی ہے، نہ ہی ہم کسی دہشت گردی کو سپانسر کر رہے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ لیکن اگر ہندوستان کرے گا تو پھر ہم جواب بہت سے طریقوں سے اس کو دے سکتے ہیں۔